عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ کان لرجل ولد يحب اللعب حبا کثیرا۔ ترجمہ ہوگا، ایک آدمی کا لڑکا تھا جو کھیل سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وَيَكْرَهُ الْعَمَلَ كُرْهًا شَدِيدًا، اور اس کا یہ کام اس کے باپ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ وَكَانَتْ أُمُّ ذَلِكَ الْوَلَدِ تُخْفِي عَنْ زَوْجِهَا حال ابنہ الکسلانی، اور اس لڑکے کی ماں اپنے شوہر سے اپنے بیٹے کی سستی کی حالت چھپاتی تھی۔ یعنی بچے کی ماں جو تھی وہ اس کے سستی بھرے لہجے اور اس کے کھیل کود کو ترجیح دینا، کام نہ کرنا، ان تمام حالات کو اور ان تمام باتوں کو اپنے شوہر سے یعنی بیٹے کے باپ سے چھپاتی تھی۔ عام طور پر والدہ اپنی بچوں سے محبت اسی طرح کرتی ہے کہ اس کی لغزشوں پر ستاری کرتی رہتی ہے، پردہ پوشی کرتی رہتی ہے، حالانکہ یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہیں، اور بچہ اس صورتحال کو سمجھ کر کہ میری والدہ میری طرفداری کرتی ہے تو وہ اپنی شرارت اور اپنی مستی اور اپنی کاہلی سستی میں مزید آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ وَهِيَ تَفْتَكِرُ جہلا منہا ان ذلك من الشفقۃ علی ولدہ، اور وہ یہ جہالت کی وجہ سے اپنے بیٹے کے اوپر شفقت کرتی تھی۔ آگے دوسرا پیراگراف۔ وَذَاكَ يَوْمٍ سَأَلَ الرَّجُلُ عَنِ ابْنِهِ، ایک دن آدمی نے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا۔ فَوَجَدَهُ يُضَيِّعُ وَقْتَهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي اللَّعِبِ الْكَثِيرِ، تو اس نے یہ پایا کہ لڑکا پورا دن کھیل کود میں گزار دیتا ہے، یعنی اپنا پورا وقت کھیل کود میں گزار دیتا ہے۔ فَأَرْسَلَهُ إِلَى نَجَّارٍ، تو باپ نے بیٹے کو بڑھئی کے پاس بھیج دیا، یعنی ستھار کے پاس۔ لِيَشْتَغِلَ فِي دُكَّانِهِ، تاکہ وہ اس کی دکان میں مشغول ہو جائے، یعنی بیزی ہو جائے۔ وَاتَّفَقَ النَّجَّارُ عَلَىٰ أَن يُعْطِيَ الْوَلَدَ قِرْشًا فِي الْيَوْمِ أَجْرًا لَهُ، بڑھئی نے پورے دن کی اجرت لڑکے کو ایک سکہ دینا طے کیا۔ وَلَكِنَّ الْوَلَدَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الصَّبَاحِ مُظْهِرًا أَمَامَ وَالِدِهِ أَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى دُكَّانٍ مُعَلِّمِهِ النَّجَّارِ، لیکن لڑکا روزانہ گھر سے اپنے باپ کے سامنے نکل جاتا تھا تاکہ اس کا والد یہ سمجھے کہ وہ
اپنے استاد بڑھئی کی دکان پر جا رہا ہے۔ وَكَانَ يَقْضِي يَوْمَهُ فِي اللَّعِبِ وَالْكَسَلِ، اور وہ پورا دن کھیل اور سستی میں گزار دیتا تھا۔ مطلب کہ وہ ظاہر یوں کرتا تھا کہ میں بڑھئی کی دکان پر جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ دکان پر نہیں جاتا تھا، بلکہ پورا دن کہیں اور جا کر سستی اور کھیل کود میں گزار دیتا تھا۔ فَإِذَا انْتَهَى الْيَوْمُ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَ إِلَىٰ أُمِّهِ لِتُعْطِيَهُ قِرْشًا مِنْ عِنْدِهَا لِيُسَلِّمَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ۔ پھر جب دن ختم ہو جاتا اور سورج ڈوب جاتا تو وہ اپنی ماں کے پاس آتا تاکہ اس کی ماں اسے ایک سکہ دے، اور وہ سکہ لڑکا اپنے والد کو دے دے۔ آگے وَقَدْ كَانَ الْأَبُ يَأْخُذُ الْقِرْشَ وَيَرْمِيهِ بَعِيدًا فِي الطَّرِيقِ، اور باپ اس سکے کو لیتا تھا اور دور راستے میں پھینک دیتا تھا۔ لِأَنَّهُ عَرَفَ بِذَكَائِهِ أَنَّ زَوْجَهُ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُعْطِي ابْنَهَا الْقِرْشَ شَفَقَةً عَلَيْهِ، اس لیے کہ وہ آدمی اپنی ہوشیاری کی وجہ سے جانتا تھا کہ یہ سکہ اس کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت اور شفقت کی وجہ سے اسے دیتی ہے اور اسے راحت پہنچاتی ہے۔ وَحُبًّا لِرَاحَتِهِ، یعنی اور اسے راحت پہنچاتی ہے۔ وَلَمَّا نَفِدَتْ نُقُودُ الْأُمِّ قَالَتْ لِابْنِهَا أَرْجُو يَا بُنَيَّ أَن تَذْهَبَ الْيَوْمَ إِلَىٰ دُكَّانِ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عِندِي قُرُوشًا أُعْطِيكَ مِنْهَا قِرْشَكَ الْيَوْمِيَّ۔ جب ماں کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنے استاد کی دکان پر آج چلا جا، اس لیے کہ میرے پاس جو سکے تھے وہ باقی نہیں رہے، میں نے وہ تمام سکے تجھے دے دیے۔ فَذَهَبَ الْوَلَدُ كَمَا طَلَبَتْ مِنْهُ الْأُمُّ، لڑکا اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے چلا گیا۔ وَرَجَعَ فِي آخِرِ النَّهَارِ وَمَعَهُ الْقِرْشُ الَّذِي اشْتَغَلَ بِهِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ والده وَأَرَادَ أَن يَرْمِيَهُ كَعَادَتِهِ، اور دن کے اخیر میں وہ لڑکا لوٹ کر آیا تو اس کے پاس وہ سکہ تھا جو اس نے محنت سے حاصل کیا تھا۔ اس کے والد نے وہ سکہ اس سے لیا اور روزانہ کی عادت کے مطابق پھینکنے کا ارادہ کیا۔ فَصَرَخَ الْوَلَدُ وَأَمْسَى بِيَدِ أَبِيهِ، تو لڑکا چلایا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وقال، اور کہا، لا تفعل یا ابی،
اے میرے والد ایسا نہ کرے، فإنی کسبت هذا القرش اليوم بتعبی وشغل الذي يشتغلته طول النهار۔ یہ وہ سکہ ہے جو میں نے پورا دن محنت اور مشقت کر کے کمایا ہے۔ فلا يهون علي ان يضيع كما ضاع غيره من القروش۔ میرے لیے یہ آسان نہیں کہ آپ اسے دوسرے سکوں کی طرح ضائع کر دے، یعنی اسے بھی پھینک دے، یہ اسے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرے محنت پسینے کا ہے۔ یوں کہنے جا رہا تھا، التی كنت آخذها من امی فی الیوم المضائی، ان سکوں کی طرح جو میں نے گزرے ہوئے دنوں میں اپنی ماں سے لیے تھے۔ آگے آخری پیراگراف ہے، وعرف الأب أن ابنه أحضر هذا القرش باجتهاده وشغله۔ باپ نے پہچان لیا کہ بے شک اس کا بیٹا یہ سکہ محنت اور مشقت کر کے لایا ہے، وأنه صار ولدا مجتهدا، اور اس کا لڑکا، اس کا بیٹا محنت کرنے والا بن گیا ہے۔ وَتَرَكَ اللَّعِبَ وَالْكَسَلَ، اور کھیل اور سستی کو چھوڑ دیا ہے۔ فَسُرَّ وَانْبَسَطَ كَثِيرًا، تو اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ ثُمَّ اجْتَهَدَ الْوَلَدُ فِي صَنْعَتِهِ، پھر لڑکا اپنے کام میں محنت کرنے لگا۔ وَأَتْقَانَهَا إِتْقَانًا عَظِيمًا، اور بہت زیادہ آگے بڑھ گیا۔ فَنَجَحَ نَجَاحًا بَارِحًا بَاحِرًا بِفَضْلِ اجْتِهَادِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ، اور وہ اپنی محنت اور مشقت کی وجہ سے اور صاف ستھرے کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا۔ حتیٰ اصبح زملاؤہ یستعجبون کیف صار هذا الکسلان صانعا نشیطا نافعا لوطنہ وبلادہ، یہاں تک کہ اس کے دوستوں کو اس بات پر تعجب ہو گیا کہ یہ سست لڑکا کیسے محنت اور مشقت کر کے اپنے ملک اور وطن کو نفع پہنچانے والا بن گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے سبق کی پوری عبارت کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ آپ اس ترجمے کو اپنی کاپی میں عبارت کے ساتھ لکھ لے۔ پہلے پیراگراف کا کچھ حصہ لکھ لے۔ مثال کے طور پر پہلا پیراگراف ہمارا شروع ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک۔ آپ کاپی کے اندر پہلا اتنا جملہ لکھ لے، اس کے بعد اس پورے پیراگراف کا ترجمہ لکھ لے۔ اسی طرح دوسرے پیراگراف میں بھی کریں کہ اتنا حصہ لکھ لے اس کا، ذات یوم سأل الرجل، اتنا حصہ لکھ لے اور اس کے بعد پورا پیراگراف کا ترجمہ لکھ لے۔ عبارت مکمل اور پورے لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کام جلد از جلد آپ مکمل کر لیں اور اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ اپنی نوٹ بک اسکول میں بھیجیں اور یہاں پر سبجیکٹ ٹیچر کو چیک کروا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔